شہزادی اور بولنے والا طوطا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایور برائٹ نامی جادوئی سلطنت میں ایک نیک دل اور خوبصورت شہزادی لیانا رہتی تھی۔ اسے جانوروں سے بہت محبت تھی اور اس کے محل میں ایک خاص باغ تھا جہاں پرندے، خرگوش اور تتلیاں آزادی سے کھیلتی تھیں۔ لیکن ان سب میں اس کا سب سے پسندیدہ ایک سبز رنگ کا طوطا تھا جس کا نام پیکو تھا۔ پیکو کوئی عام طوطا نہیں تھا، وہ بول سکتا تھا، وہ شاہی خاندان کو سنتے سنتے کئی الفاظ سیکھ چکا تھا اور اسے کہانیاں سنانے کا بہت شوق تھا۔ ہر صبح وہ اٹھ کر شہزادی لیانا کی کھڑکی پر آتا اور خوش دلی سے کہتا، گڈ مارننگ شہزادی آلیہ۔ ایک دن جب لیانا اور پیکو باغ میں کھیل رہے تھے، پیکو نے اپنے پروں کو زور زور سے پھڑپھڑایا۔ شہزادی شہزادی، میں نے ایک بہت اہم بات سنی ہے۔ کیا ہوا پیکو؟ لیانا نے حیرت سے پوچھا۔ شاہی خزانے کو خطرہ ہے، پیکو بولا۔ میں نے بازار میں 2 آدمیوں کو چوری کی بات کرتے سنا ہے۔ لیانا حیران رہ گئی۔ شاہی خزانہ محل کے اندر ایک محفوظ کمرے میں تھا جہاں محافظ 24 گھنٹے پہرا دیتے تھے، لیکن اگر کوئی اسے چرانا چاہتا تھا تو اسے روکنا ضروری تھا۔ مجھے فوراً بادشاہ والد کو بتانا ہوگا، لیانا نے کہا اور تیزی سے دربار کی طرف دوڑ پڑی۔ پیکو بھی اس کے پیچھے پیچھے اڑتا گیا۔ جب لیانا نے بادشاہ ایڈمنڈ کو چوروں کے منصوبے کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گئے، مگر اپنی بیٹی کی سمجھداری سے بہت خوش بھی ہوئے۔ تم واقعی ہوشیار ہو میری پیاری لیانا، بادشاہ نے کہا، لیکن ہم انہیں کیسے روکیں؟ پیکو نے پھر سے اپنے پروں کو پھڑپھڑایا۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے، وہ چہک کر بولا۔ شہزادی اور بادشاہ نے غور سے اس کی بات سنی۔ اس رات خزانے کو اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ چھپا دیا گیا، جبکہ لیانا اور پیکو نے چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک زبردست جال بچھایا۔ انہوں نے خزانے کے کمرے میں ایک سونے کا صندوق رکھا جس میں زیور کی جگہ نرم نرم پروں کو بھر دیا اور زمین پر شہد مل دیا تاکہ جو بھی اندر ہے اس کے پاؤں چپک جائیں۔ آدھی رات کو چور دبے پاؤں محل میں داخل ہوئے اور خزانے کے کمرے تک پہنچ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے سنہری صندوق کھولا، پروں کی بارش ہونے لگی جس سے وہ زور زور سے چھینکنے لگے۔ وہ گھبرا کر بھاگنا چاہتے تھے مگر ان کے پاؤں شہد میں چپک گئے اور وہ وہیں پھنس گئے۔ محافظو محافظو، پیکو نے زور سے آواز دی۔ شاہی سپاہی فوراً پہنچ گئے اور چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اگلی صبح بادشاہ نے اپنی بیٹی اور ہوشیار طوطے کی بہت تعریف کی۔ تم دونوں نے سلطنت کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیا، بادشاہ نے فخر سے کہا۔ لیانا نے مسکراتے ہوئے پیکو کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ سب پیکو کی عقل مندی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ تب سے پیکو کو شاہی محل کا محافظ بنا دیا گیا۔ وہ ہمیشہ ارد گرد نظر رکھتا اور سب کی باتیں غور سے سنتا۔ شہزادی لیانا اور اس کا وفادار طوطا ہنسی خوشی رہنے لگے اور ان کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے سب بچوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک، شیئر اور آپ کے اپنے چینل کڈزی اسٹوری لینڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔